بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 2 ہے اور یہ کتاب کمپلیٹ ہے اور یہ کتاب 384 صفحات پر مشتمل ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں جو کتاب لا رہے ہیں اس کا نام سنت مصطفیٰ اور جدید سائنسی تحقیق ہے۔ آواز محمد مدثر، مصنف محمد وسیم اتاری۔ معزز سامعین، یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتاب اور دیگر کتابوں کی معلومات کے لیے واٹس ایپ نمبر 0333-249-5373 پر یا پھر کال نمبر 0300-2919-600 پہ محمد اظہر لطیف سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پارٹ 2 صفحہ نمبر 6 سے۔ وضو کے 3 اہم فوائد۔ خون کی شریانیوں کے عمل پر وضو کے اثرات۔ خون کی شریانیوں کے عمل کا نظام 2 بڑے حیاتیاتی اصولوں پر قائم ہے۔ پہلا اصول کا وہ کام ہے جس سے خون کی خلیاتی ریشوں بلکہ بالخصوص ایک خلیے تک پہنچنا ہے۔ دوسرا اصول جسم میں استعمال شدہ خون کو دل تک واپس پہنچانا ہے۔ اگر ایک دفعہ یہ 2 طرفہ دوران خون درہم برہم ہو جائے تو ڈائسٹالک خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ ڈائسٹالک دل کی دھڑکن کا وہ عمل ہے جس سے دل کا پٹھا کھنچاؤ کے بعد ڈھیلا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے شریانیوں سے واپس آنے والے خون سے دوبارہ بھر جاتا ہے۔ خون کے اس دباؤ کے بڑھنے سے بڑھاپے کا عمل میں تیزی آ جاتی ہے، بلکہ موت کی آمد کی رفتار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس 2 طرفہ خون کا سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ اس کا سوال کا جواب بہت سالوں سے معلوم ہو چکا ہے۔ یہ ان رگوں یا شریانیوں کا صحت مند عمل ہے جس سے خون کو دل سے دریدوں تک پہنچایا جاتا ہے اور پھر بال سے باریک بافتوں اور شریانیوں سے خون کو دل تک پہنچایا جاتا ہے۔ خون کی بافتیں ان لچکدار ٹیوبوں سے مماثلت رکھتی ہیں جو دل سے شاخیں نکل کر بدن میں پھیلتی ہیں، اور جو ان کا فاصلہ بڑھتا ہے اس قدر ان کی شاخیں پتلی پتلی ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ باریک ٹیوبیں سخت ہو کر اپنی لچک کم کر دیں تو دل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس کو علم صحت کی اصطلاح میں شریانیوں کا سخت ہو جانا کہا جاتا ہے۔ ہماری زندگی کے مختلف پہلو ان شریانیوں کے سخت، غیر لچکدار اور سکڑنے کے باعث ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کے مختلف پہلو ان شریانیوں کے سخت، غیر لچکدار اور سکڑنے کے باعث ہوتے ہیں۔ طب کے علم میں یہ مضمون جو تیز تر بڑھاپے اور فرسودگی کی بنیاد ہے، ایک الگ اور تحقیق طلب شعبہ ہے۔ غیر مناسب غذا اور اعصابی رد عمل خون کی شریانیوں اور باریک رگوں پر بے حد نقصان دہ طریقے سے اثر پذیر ہوتی ہے۔ اگر خون کی رگوں کے سخت ہونے کے عمل کا بغور مطالعہ کیا جائے تو کوئی ایسا عملی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جس سے زوال یا انحطاط کو روکا یا کم کیا جا سکے۔ خون کی نالیوں کا سخت، غیر لچکدار یا سکڑنا کوئی اچانک عمل نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے پر محیط ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ نالیاں جو دل سے دوری پر یعنی دماغ، پاؤں اور ہاتھوں میں ہوتی ہیں زیادہ اثر قبول کرتی ہیں۔ غیر لچکدار اور سکڑنے کا عمل کم رفتار سے شروع ہو کر وقت کے ساتھ تیزی سے بڑھتا جاتا ہے۔
لیکن ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایک خاص چیز ہے جو ایک طرح سے خون کی نالیوں کا متبادل طریقے سے پھیلنے اور سکڑنے کے عمل کے ذریعے ورزش مہیا کرتی ہے۔ وہ خاص چیز ہے پانی۔ پانی جو درجہ حرارت ٹیمپریچر کا اتار چڑھاؤ پیدا کرتا ہے۔ گرم پانی خون سے ان نالیوں کو جو دل سے فاصلے پر ہوتی ہیں کھول کر یا چوڑا کر کے لچک اور طاقت مہیا کرتا ہے۔ اس طرح سرد پانی ان کو سکڑنے کے عمل سے گزارتا ہے۔ اس طرح ورزش کا یہ عمل ان غذائی چیزوں کو جونسوں میں خون کی سست گردش کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ جو نسوں میں خون کی سست گردش کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ ان سائنسی اور طبی حقائق کو جاننے کے بعد اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ آیت کریمہ میں دی گئی نصیحت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ وضو میں ہاتھ، پاؤں اور منہ کو دھو لیا جائے۔ کیا یہ بجائے خود ایک قرآنی معجزہ نہیں؟ بطور خاص کہ آیت کریمہ کے دوسرے حصے کے راز کو نہ سمجھنا ناممکن ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اللہ پوری کر دے اپنی نعمت تم پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خون کی گردش کا بیش بہا انعام عطا کیا۔ اس کا ارشاد ہے کہ ہم وضو کا عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس طرح ہو کہ دوران خون اس طرح متناسب طریقے سے قائم رہے کہ ہم مکمل طور پر صحت مند رہیں۔ محترم حضرات، وضو کی لاتعداد برکتوں میں سے یہ صرف ایک تحفہ ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا جائے کہ کس طرح وضو کا عمل جسمانی اور ذہنی ضعف آور فرسودگی کو کم رفتار بنا دیتا ہے، جو دماغ میں خون کی نسوں کے سخت اور غیر لچکدار ہونے کی بنا پر ہوتی ہے۔ وضو کی برکات سب سے زیادہ اس شخص کی صحت پر نظر آتی ہیں جو ہمیشہ سے اس کا عادی رہا ہو۔ یہ فطری امر ہے کہ وضو کی برکات اور فیوز صرف طبی حقائق پر ہی ختم نہیں ہو جاتے۔ ہمارا مقصد اس کتاب میں سائنسی تشریحات تک ہی محدود ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف منہ اور ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ صفائی کے ساتھ ساتھ خون پر اثر، جلد پر اچھے اثرات، سکون و توانائی ملتی ہے۔ یہ سب ظاہری اور سائنسی تشریحات ہیں، روحانی فوائد تو سینکڑوں تعداد میں اپنی جگہ پر ہیں۔ انسانی جلد کے متعلق حسی خصوصیات۔ انسانی جلد کے متعلق حسی خصوصیات۔ پروفیسر ڈاکٹر ٹی جینسن کے سامنے ان کے مخصوص علم تشریح الاعضاء کے متعلق کچھ قرآنی آیات اور احادیث پیش کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ جینیاتی افزائش کے متعلق ہو بہو یہی تفصیلات بدھ ازم کی کتابوں میں بھی ہیں۔ بعض مسلم حضرات نے ان کتابوں میں اس کی تفصیلات کو دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ ایک سال بعد پروفیسر صاحب کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں بیرونی ممتحن کے طور پر تشریف لائے تو ان کی سابقہ وعدے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ انہوں نے بدھزم میں علم تشریح الاعضاء سے متعلق بات بغیر یقین کے کہی تھی، اور جب انہوں نے بدھزم کی کتابوں میں چھان بین کی تو معلوم ہوا کہ اس موضوع پر بدھزم کی کتاب میں کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پروفیسر موصوف سے مختلف موضوعات پر سوالات ہوئے۔ اس میں ایک سوال جلدیات اور انسانی جلد کی حسی خصوصیات سے متعلق جدید سائنسی دریافتوں اور انکشافات سے متعلق تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر جلد کو جلایا جائے یا جھلسایا جائے تو تکلیف ہوتی ہے، تو ان کا جواب تھا "یس if the burns in deep"۔ اور قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس بات کو بتا دیا گیا تھا کہ کافروں کو جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا اس سے اس کی تلف ہو جائے گی، تو اللہ ان کی نئی جلد عطا فرمائے گا، تو وہ اس عذاب کو اپنے حواس کے ذریعے محسوس کریں گے۔ یہ بات جلد کے عصبی نظام کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اللہ جل مجدہ میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، عنقریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ وہ عذاب کا مزہ لیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 52۔ جب پروفیسر صاحب سے پوچھا گیا کیا آپ جلد میں حسی عصبی کے حوالے سے متفق ہیں، تو پروفیسر صاحب نے کہا ہاں میں متفق ہوں۔ جلد کی حس کے متعلق بہت پہلے علم ہو چکا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی احکام خداوندی کے خلاف چلے گا تو سزا کے طور پر اس کی جلد جلا دی جائے گی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نئی جلد عطا کرے گا تاکہ اس کو دوبارہ تکلیف و عذاب سے گزارا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جلن کے درد کا ماخذ جلد پر ہے، اس لیے ایک کے بعد دوسری جلد لگا دی جائے گی، کیونکہ جلد جلنے کی حساسیت کا مرکز ہے، اور جلد مکمل طور پر آگ سے جل کر ختم ہو جائے تو اس کی حساسیت ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ قیامت کے دن کافروں کو یہ عذاب دے گا اور یک کے بعد دیگرے نئی جلد عطا کرتا رہے گا۔ طب جدید نے دریافت کیا ہے کہ وہ اعصاب جو درد کا ادراک رکھتے ہیں، خواہ وہ درد چوٹ لگنے، جلنے یا شدید گرمی کی وجہ سے ہو، وہ اعصاب فقط جلد میں ہی پائے جاتے ہیں۔ یعنی اگر جسم میں سوئی چبھوئی جائے تو درد صرف جلد پر ہوگا، لیکن اگر سوئی جلد سے آگے گزار دی جائے تو بقیہ گوشت میں فی الواقع درد نہیں ہوگا۔ یہ بات تو دور جدید کی تحقیق ہے، لیکن قرآن پاک اس کو 1400 سال قبل بیان کر چکا ہے، جیسا کہ مذکورہ آیات میں درج ہے۔ اس لیے مزید تکلیف پہنچانے کے لیے جلد کو ہی بار بار تبدیل کیا جائے گا۔ پھر انہوں سے سوال کیا بٹ ہو از اللہ؟ ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا خالق ہے۔ اگر آپ رحم کے متلاشی ہیں تو رحم آپ کو اس رحمان اور رحیم جل جلالہ کی ذات سے ہی مل سکتا ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم عطا کیا۔ وہ ذات کتنی اعلیٰ ہے۔ پھر پروفیسر اپنے ملک واپس چلے گئے اور انہوں نے وہاں اپنے نئے حاصل کردہ علم اور انکشافات پر مبنی لیکچر دیے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ پروفیسر کا موضوع میڈیکل سائنس ان دا قرآن اینڈ سنہ تھا۔ پروفیسر نے ایک کانفرنس کے موقع پر قبول اسلام کا اعلان کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جنہیں حکم ملا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف سے تمہارے رب کے پاس اترا وہی حق ہے، اور عزت والے خوب سراہی کی راہ بتاتا ہے۔ پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 2۔ وضو کا بچا ہوا پانی اور سائنسی ریسرچ۔ وضو کا بچا ہوا پانی اور سائنسی ریسرچ۔ حدیث شریف میں ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پینا شفا ہے۔ اس ضمن میں QMC کے ڈاکٹر فاروق احمد نے اپنی ریسرچ بیان کی کہ وضو کا بچا ہوا پانی پیے گا تو اس کا اثر مندرجہ ذیل اعضاء پر ہوتا ہے۔ اس کا اثر مثانے پر پڑتا ہے اور خوب کھل کر پیشاب آتا ہے اور پیشاب کی رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ناجائز شہوت کو ختم کرتا ہے۔ قطرات بعد از پیشاب کے مرض کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ جگر، معدے اور مثانے کی گرمی اور خشکی کو دور کرتا ہے۔ کھانے کی سنت اور جدید سائنسی تحقیق۔ کھانا انسان کے جسم کی ضرورت ہے۔ بھوک لگتی ہے تو آدمی کھانا کھاتا ہے،
تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے اور اس کے بدن میں توانائی پیدا ہو۔ ہر جاندار کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے، یہودی عیسائی بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتا ہے اور انسان بھی کھاتا ہے، مگر جب مسلمان کھانا کھائے تو اس کا کھانا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور جدید سائنس۔ حدیث شریف، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ پسند کرے کہ اس کے گھر میں اللہ عز و جل خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے، یعنی ہاتھ منہ دھوئے۔ ریفرنس ابن ماجہ شریف۔ جدید تحقیق، ایک انسان کی عادت میں یہ ہے کہ وہ بے شمار چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ ان میں کئی گندی چیزیں اور صاف چیزیں ہوتی ہیں۔ جو گندی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جراثیم ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ جراثیم ہمارے ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھوئے جائیں تو وہ جراثیم کھانے کے ساتھ پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جو کہ مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کھانے سے پہلے کلی بھی کی جائے۔ سارا دن ہوا اور سانس کے ذریعے گرد و غبار اور جراثیم اندر جاتے رہتے ہیں۔ اب اگر نوالا کھائیں گے تو ان جراثیم کو بھی نگل جائیں گے، اس لیے کلی کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ آدمی کے منہ میں جراثیم نہ جائیں اور منہ صاف رہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے اور پانی پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے۔ مسلم شریف۔ جدید سائنسی تحقیق، سیدھے ہاتھ سے غیر مرئی شعاعیں نکلتی ہیں اور الٹے ہاتھ سے بھی نکلتی ہیں، لیکن سیدھے ہاتھ کی شعاعیں فائدہ مند اور الٹے ہاتھ کی شعاعیں نقصان دہ ہوتی ہیں، یعنی سیدھے ہاتھ سے شفا اور الٹے ہاتھ سے کھانے میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا شفا کو اپنے اندر ڈالنا ہے۔ مل کر کھانا اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار دو عالم کے عالم و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اکٹھا ہو کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ ریفرنس ابن ماجہ۔ پیتھالوجی کے پروفیسر کا انکشاف۔ پیتھالوجی کے ایک پروفیسر نے انکشاف کیا کہ جب مل کر کھانا کھایا جاتا ہے تو تمام کھانے والوں کے جراثیم کھانے میں مل جاتے ہیں، جو دوسری بیماریوں کی جراثیموں کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس طرح وہ کھانا نقصان نہیں پہنچاتا۔ بعض اوقات شفا کے جراثیم مل کر تمام کھانے کو شفا بنا دیتے ہیں، جو کہ معدے کی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ بیٹھ کر کھانا اور جدید سائنسی تحقیق۔ بیٹھ کر کھانا سرکار پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے۔ ڈاکٹر بلین کیور آف اٹلی، مشہور عام ڈاکٹر اغذیہ، اس کا کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر غذا نہ کھاؤ، ایسا کرنے سے تم دل اور تلی کے مرض میں پھنس جاؤ گے۔ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، کیونکہ کھڑے ہو کر کھانا نفسیاتی امراض پیدا کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے طریقے اور جدید سائنس۔ حدیث شریف، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کھاتے دیکھا، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے لگ کر اس طرح بیٹھے تھے کہ دونوں گھٹنے کھڑے تھے۔ مسلم شریف۔ سیدھا پاؤں کھڑا کر کے الٹا پاؤں بچھا کر بیٹھنا، اور جس طرح نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا، یہ تینوں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔
جدید سائنسی تحقیق: دونوں پاؤں کھڑے کر کے اکڑوں بیٹھ کر کھانے سے بقدر ضرورت کھانا ہی معدے میں جاتا ہے اور بے ضرورت کھانا معدے میں نہیں جاتا۔ جتنا کم کھانا معدے میں جائے اتنا ہی آدمی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سیدھا پاؤں کھڑا کر کے الٹا پاؤں بچھو کر اگر کھانا کھایا جائے تو کھانا معمول سے کچھ زیادہ معدے میں جائے گا اور اس طرح بیٹھ کر کھانے سے تلی کے امراض سے محفوظ رہیں گے اور اس کی رانوں کے اعصاب مضبوط رہیں گے۔ اتحیات کی حالت میں بیٹھ کر کھانا زیادہ کھایا جائے گا۔ یہ طریقہ محنت کرنے والوں، زیادہ پیدل چلنے والوں، ورزش کرنے والوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ان تینوں سنتوں کے مطابق کھانا کھانے والا کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھے گا۔ برتن کو چاٹنا اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رکابی کو اپنی انگلیوں سے چاٹ لیتا ہے، اللہ عز و جل اس کو دنیا و آخرت میں آسودہ یعنی سیر رکھتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق: جدید سائنس کہتی ہے کہ کھانے کی پلیٹ یا برتن کے پیندے میں وٹامنز اور خاص طور پر برتن کے پیندے میں وٹامن بی کمپلیکس اور ایسے غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو تمام کھانوں میں کم اور اس پیندے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ غذا میں موجود معدنی نمکیات تو صرف پیندے ہی میں ہوتی ہے۔ انگلیوں کا چاٹنا۔ حدیث شریف: حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے انگلیوں اور برتن چاٹنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ ریفرنس مسلم شریف۔ آج کل کسی دعوت میں اگر برتن یا انگلیاں چاٹتے ہوئے کسی شخص کو لوگ دیکھ لیں تو اس کو گھورتے ہیں کہ شاید بھوکا ہے۔ بسا اوقات کوئی بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ کھانا اور دوں یا اور کھانا لے لیجئے، مطلب یہ کہ لوگ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، مگر آج تو سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیق: ہاضمِ رطوبت کا اثر نشائستہ دار پر پڑتا ہے۔ مزید اس رطوبت کا اثر لبے پر پڑتا ہے جس سے شوگر کے مریضوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور جسم میں انسولین کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ انگلیوں کا چاٹنا بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ رطوبت ہاضم انگلیوں پر لگی رہتی ہے، کچھ تو کھانے کے ساتھ اندر چلی جاتی ہیں اور باقی انگلیوں پر لگی ہوئی رطوبت کھانے کے بعد انگلیوں کے چاٹنے سے منہ میں چلی جاتی ہے۔ انگلیوں کو چاٹا جائے تو اس کا آنکھوں، دماغ اور معدے پر اثر پڑتا ہے۔ افسوس کہ پھر بھی ہمارے مسلمان فیشن پرستی کا شکار ہیں۔ فیشن میں ڈوب کر وہ اسلامی طریقوں کو بھول چکے ہیں جس کی وجہ سے بیماریوں نے آ گھیرا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی پابند سنت ہو جائیں۔ ٹیک لگا کر کھانے کے نقصانات اور سائنسی تحقیق۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانا خلاف سنت ہے۔ اگر ٹیک لگا کر کھانا کھایا جائے تو اس کے 3 نقصانات ہیں۔ نمبر 1، کھانا صحیح طور پر چبایا نہیں جائے گا اور اس میں لعاب جس مقدار میں ملنا تھا اور پھر معدے میں جا کر نشاستہ دار غذا کو ہضم کرنا تھا وہ نہیں مل سکے گا، جس سے نظام انہضام متاثر ہوگا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے سے معدہ پھیل جاتا ہے جس سے غیر ضروری خوراک معدے میں چلی جائے گی اور نظام انہضام متاثر ہوگا۔ زیادہ کھانے کے نقصانات اور جدید سائنسی تحقیق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ سائنسی تحقیق۔ جدید سائنس اس وقت بار بار اس بات پر زور دے رہی ہے کہ کم کھائیں، زیادہ دیر زندہ رہیں گے، اور بار بار لوگوں کو اس کے فائدے بتائے جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کو پروفیسر رچرڈ بارڈ، انگلینڈ نے ترتیب دیا ہے۔
دماغی امراض، آنکھوں کے امراض، زبان اور گلے کے امراض، سینے اور پھیپھڑوں کے امراض، دل اور والز کے امراض، جگر اور پتے کے امراض، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، دماغی شریان کا پھٹنا، فالج اور لکوہ، نفسیاتی امراض، ڈپریشن، نچلے جسم کا سن ہونا۔ میرے مولا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل غلاموں کی تعلیم کے لیے ہے، لہٰذا یوں سمجھ لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کم کھانے کا حکم فرما کر خطرناک بیماریوں سے بچایا ہے، اور آقا نے 1400 سال قبل ان بیماریوں کو بھانپ چکے تھے۔ کھانے کے بعد پانی پینے کے نقصانات اور جدید سائنسی تحقیق۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے فوراً بعد سوائے شدید ضرورت پانی نہ پیتے بلکہ کچھ دیر بعد نوش فرماتے۔ ریفرنس احیاء العلوم، شمائل رسول۔ جدید سائنسی تحقیق۔ مشہور ہندو سائنسدان ڈاکٹر کرنل چوپڑا اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتا ہے کہ میں نے مسلسل تحقیق کے بعد جب اپنی تحقیق کو عام کیا کہ کھانے کے بعد پانی پینا معدے کے عضلات کو ڈھیلا کرتا ہے، معدے کے اندرونی جھلی کے ورم کا باعث بنتا ہے، معدے میں الکلی کی کمی کا باعث بنتا ہے، اور بعض اوقات یہی پانی معدے کے امراض کی وجہ سے دل کے امراض کا باعث بنتا ہے، تو اسی اثناء میں مجھے ایک مسلمان پروفیسر ملے، فرمانے لگے کہ آپ کی تحقیق بڑی دھوم ہے، لیکن یہ تحقیق کوئی نئی نہیں بلکہ یہ تو صدیوں پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رہبر سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اس کی بات سنتے ہوئے میں نے اس کی تصدیق چاہی تو پروفیسر نے احادیث مبارکہ کی کتب میں مجھے یہ بات دکھا دی۔ کھانے کے بعد خلال کرنے کی سنت اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئے اور کلی کرنے کے بعد خلال کرے وہ خوب ہے۔ جدید سائنسی تحقیق۔ کھانے کے بعد غذائی اجزاء دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں اور ایک خاص پلازما بن کر مسوڑوں کے تعلق کو ختم کرتے ہیں، اور دانت آہستہ آہستہ مسوڑوں سے جدا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ دانت گر جاتے ہیں۔ اگر ان غذائی ذرات کو خلال کے ذریعے دانتوں سے نہ نکالا جائے تو پایوریا یا ملشری کا سخت خطرہ ہوتا ہے بلکہ ملخورہ ہوتا ہے۔ اس بے احتیاطی سے ہے، اور پھر جب مسوڑوں میں اس بے احتیاطیوں سے پیپ پڑ جائے تو یہ پیپ لعاب کے ذریعے معدے میں چلی جاتی ہے اور معدے کے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ خاص طور پر معدے کی تیزابیت کی وجہ سے السر کا سخت خطرہ ہوتا ہے۔ ایک احتیاط یہ کی جائے کہ جو غذائی ذرہ منہ سے بغیر خلال نکالے اس کو نگل یا کھا سکتے ہیں، اور جو غذائی ذرہ خلال کے ذریعے نکلے اس کو پھینک دیں۔ کیلولا کی سنت اور جدید سائنسی تحقیق۔ کیلولا کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ دوپہر کو کچھ دیر سونے کو کیلولا کہا جاتا ہے۔ میرے مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ سرکار دوپہر کو کچھ دیر کیلولا فرماتے تھے۔ جدید سائنسی تحقیق۔ نئی دلی نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے حوالے سے بتایا ہے کہ دوپہر کی نیند عارضہ قلب یعنی کارونری ہارٹ ڈیزیز کی وہ شریانیں جو قلب کی طرف گھومتے ہوئے دل کے تغذیہ کا باعث بنتی ہیں اور جس کی رکاوٹ کے باعث دل کمزور ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کارونری تھامرمس کے جان لیوا دورے پڑتے ہیں۔ کیلولا ان سب بیماریوں سے نجات کا موجب ہوتا ہے۔